اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ اچھی سے اچھی اردو اسلامک سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے آج کا ایک خوبصورت واقعہ۔ کہتے ہیں ایک چینی بڑھیا کے گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر اپنے گھر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک تو بالکل ٹھیک تھا مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ چکا ہوتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا تو وہیں ٹوٹا ہوا بالکل ہی مایوس، حتیٰ کہ وہ تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا کہ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے۔ اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کڑواہٹ لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن اس بڑھیا عورت سے کہا، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے بہت ہی شرمندہ ہوں۔ جو پانی تم اپنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو اس میں سے کافی سارا پانی صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ تو بڑھیا گھڑے کی یہ بات سن کر ہنس کر بولی، کیا تم نے ان 2 سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو بالکل سلامت مٹکا ہوتا ہے اس طرف تو کچھ بھی نہیں اگا ہوا۔ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ ان 2 سالوں میں میں نے کئی بار انہی پھولوں سے خوبصورت اور اچھے سے اچھے گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور انہی پھولوں سے اپنے گھر کو مہکایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، ہم سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، یہی معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بھی بناتا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کے بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے۔ تو دوستو، معذور بھی اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار وہ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں۔
ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ دوستو، دکھنے میں تو صرف ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے بہت ہی بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے سے ایک بڑھیا کتنا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ مٹکا تو پریشان تھا کہ میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، لیکن بڑھیا خوش تھی، اس ٹوٹے ہوئے مٹکے سے مجھے